السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ IICC کے نومنتخب صدر محفل میں بطور آفتاب و مہتاب کے موجود ہندوستان کے ایک معروف اور مشہور سیاستدان، سپریم کورٹ کے ایک معروف وکیل، سابق وزیر حکومت ہند، جن کے استقبال میں آج اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، جناب سلمان خورشید صاحب، دائس پہ تشریف فرما، ایک انسان بہترین بھائی جناب ندیم کریم صاحب، آج کی محفل کی نظامت کر رہے عزیزی اختر اسلام بھائی، جناب مرشد کمیل صاحب، مرشد کمال صاحب، میرے ہم سفر جناب عادل حسن ایڈوکیٹ صاحب اور تنویر عالم صاحب، یہاں پر موجود مختلف تنظیموں کے ذمہ داران اور ہمارے سبھی غیر مقیم بھارتی بھائیوں، بزرگوں، دانشوروں اور غیر خواتین، بھائی جناب ڈاکٹر نجیب اختر صاحب، مجھے آج اپنے وطن سے کافی دور اور اپنے غیر مقیم ہندوستانیوں کے ساتھ مل کر بے پناہ مسرت ہو رہی ہے۔ میں اس محفل کے منتظمین کا بڑا ممنون مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس حسین اور پاکیزہ ترین موقع پر آپ سے روبرو ہونے کا موقع دیا۔ میں آپ کے علم و کمال کو سلام کرتا ہوں اور تمام تر لوگوں کو جن لوگوں نے اپنی تدبر، اپنی صلاحیت کے باعث ایک بہترین کامیابی شہر میں آ کر حاصل کی ہے اور اس کے بعد بھی اپنے وطن کو یاد رکھا ہے، یقیناً ہے کہ آپ کی اس محبت کو سلام کیا جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس وقت دو اہم ترین چیز ہے جس پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے ذریعے سے ہندی مسلمانوں کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے کیا راہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے درد دل کے اظہار کا موقع دیا ہے، تو میں اس وقت ایک سیاسی خادم ہونے کے نتیجے میں ملک اور ملت کے حالات پر بھی اپنے خیالات کے اظہار کرنے کی جرات کروں گا۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں حکیم عبدالمجید صاحب اور ان کے رفقا کو، جن لوگوں کی کاوشوں کے ذریعے سے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ مرتب ہونے کے بعد ہندی مسلمانوں کے لیے ایک کلچرل سینٹر کے قیام کے لیے کاوش کی اور انہیں کامیابی ملی، اور جس کے لازوغایت یہ رہی کہ وطن عزیز میں اسلامی روایات اور اسلامی ثقافت کو ترقی اور دوسری قوموں کے درمیان میں ہم آہنگی کی صورت پیدا ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت اس ادارے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے جب برادران وطن اور دوسری ملتوں کے درمیان میں نفرت کا دور چل رہا ہے۔ یقیناً ہے کہ میں نے کل سے جو گفتگو سنی ہے، آپ لوگوں میں سے چند لوگوں نے جو ملاقاتیں کی ہیں مہمان محترم سے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور IICC سے جو توقعات آپ کی وابستہ ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ بہت سارا کام ہو سکے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بہت سارے کام کے لیے بہت سارے ادارے ہیں۔ تعلیمی تحریک چلانے کے لیے آبنائے علی گڑھ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ جس طرح سر سید علی رحمٰن نے ایجوکیشنل کانفرنس کر کے پورے ملک میں تعلیمی بیداری لائی اور اس سے آپ کو مستفید ہونے کا موقع ملا ہے، آپ اسکول اور کالج کے لیے تعلیمی بہتری کے لیے کام کریں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جو فرزند یہاں پر ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے
کہ آپ جدید تعلیم سے اپنی ملت کو آراستہ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی روایات، اسلامی ثقافت کا بہترین نمونہ اس وقت ہندوستان میں پیش کرے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور جرأت مندانہ طور پر کہنا چاہوں گا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کہ ہم اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت میں فرق نہیں کرتے۔ یقیناً ہم تغلق تیمور کے اور مغلیہ زمانے کی حکومت کو مسلمانوں کی حکومت تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلامی حکومت نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے جو ایک کلچرل سوسائٹی بنائی ہے، تشکیل دی ہے، یہ مسلمانوں کی کوئی کلچرل سوسائٹی نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کے ساتھ اسلام کا نام وابستہ کیا ہے۔ اس لیے آپ کی تمام تر کوششیں اور کاوشیں، آپ کی تمام تر نمائشیں، آپ کی تقریبات، آپ کے سیمینار، آپ کے سمپوزیمز، ان تمام تر چیزوں میں اسلامی اخلاقیات کا خیال رکھنا آپ کا فریضہ ہے۔ اس وقت یہ کوئی کلب نہیں ہے جہاں ہماری دوسری قسم کے کام کے سر انجام دیے جائیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شہادت حق پیش کرنے کا ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ ہم اگر مذہب کو سمجھنے کے لیے اس کو الگ الگ خانوں میں سمجھنا چاہیں تو عقائد، عبادات، معاملات اور ثقافت، یعنی اس کی معاشرت سے اس کا رشتہ ہوتے ہیں۔ یقیناً ہے کہ ہمارے مدارس، ہمارے فقی، ہمارے مفسرین ہمارے عقائد اور ہمارے عبادات کی توجہ و تشریح کرتے ہیں، اور جو ہمارے درمیان میں کرتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا مسلمانوں کے تعلق سے جو کچھ سمجھتی ہے اس میں ہماری ثقافت کا بڑا رول ہوتا ہے۔ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہمارا چلنا اور پھرنا، ہماری نشست و برخاست، ہماری شادی کی تقریبات، ہمارے تجارتی اصول، یہ وہ چیزیں ہیں جو اغیار کو متاثر کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مذہبی منافرت کے اس دور میں ہمارے مذہبی اکابرین سے اغیار کی بستی میں اسلام کی شہادت پیش کرنے کے لیے راستے مسدود ہو گئے۔ یہ بہترین مرکز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اسلامی اصول و اخلاق اور تہذیب و ثقافت کی بہترین نمائندگی کر سکتے ہیں اور دوسری ملتوں سے بہترین روابط قائم کر سکتے ہیں، چونکہ ان کا ایک بڑا مقصد دوسری ملتوں سے ہم آہنگی کا بھی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جناب سلمان خورشید صاحب، جن کی ایک روشن تاریخ رہی ہے اور یہ عظیم خانوادے سے ان کا رشتہ رہا ہے، اور ان سے ہماری بہت پہلے چھوٹی سی ملاقات تھی، لیکن آپ کی کرم فرمائی کے نتیجے میں تقریباً 2 ملاقاتیں ہوئی اور ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا ہے۔ تو یہ کہنے میں میں مجبور ہوتا ہوں کہ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کبھی میر تقی میر نے کہا تھا، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا کر فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یقیناً ہے کہ اس وقت اختر اسلام میں بھی کہا سلف کے بارے میں، یقیناً ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندی مسلمانوں کی علمی اور فکری تاج کے پارا ہو جانے کے بعد آخری کوئی ہیرا بچا ہے تو یقیناً ہے وہ سلمان خورشید صاحب نے شرم۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی میرے ہم اسرو، جب وہ جانیں گے تم نے فراق کو دیکھا ہے۔ یقیناً ہے کہ آپ کی ذات بابرکت ایسی ہے کہ جو لوگ ان سے آج جن کو ملنے کا اتفاق ہوا ہے وہ آنے والی نسلوں کے تک اس وراثت کے امین ہوں گے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کل ہوائی جہاز کے سفر میں 5 گھنٹے کے سفر میں بلا مبالغہ میں سمجھتا ہوں کہ 2.5-3 گھنٹے تک میں نے جناب کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نظر میں گفتگو، گرد میں جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، نیک دل ہو، پاک دل ہو، نیک دل ہو پاک باز۔ یقیناً ہے کہ آپ نے ملت عزیز کی جس طرح سے رہنمائی کی ہے، یقیناً ہے کہ آپ کی ان کرم فرمائیوں کے لیے آپ کو مبارکباد دیا جائے۔ اس وقت میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جو IICC کے کارکنان ہیں وہ بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ نہ تمناؤں سے تبدیل بدل سکتی ہے
نہ ماتم کرنے سے مصیبتیں آسان ہو سکتی ہیں. یہ عالم اسباب ہے. اسباب کے ذریعے سے ہی، وسائل کے ذریعے سے ہی ہم کام کر سکتے ہیں. اس وقت آپ لوگ ہیں یہاں پر اور اپنے وطن عزیز کو بھی دیکھ رہے ہیں. حالانکہ وطن عزیز سے دور رہ کر آدمی اپنے گاؤں اور گلیوں کو یاد کرتا رہتا ہے. ہم اس وقت جو سوغات لے کر آپ کے لیے آئے ہیں، ہم یقیناً ہے آپ نے گل پوشی بھی کی ہے، گل پیشی بھی کی ہے، سال پوشی بھی کی ہے، لیکن ہم جو آپ کے لیے سوغات لے کے آئے ہیں، آپ کے گاؤں کی مٹی کی خوشبو، آپ کی ویران گلیوں کے قصے اور آپ کی ملت کے پریشان حاجیوں کا بھی تذکرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اس وقت آپ یہاں ہیں اور کم لوگ ہوتے ہیں جو لوگ ہجرت کے باوجود اپنے اصل مقام سے رشتہ رکھتے ہیں. آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، ان کی گفتگو سے احساس ہوا ہے، جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے احساس ہوا ہے آپ کی پیشانی کی رونق اور چہرے کا جو ثبوت ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس بات کے لیے فکر مند ہیں کہ ملت عزیز کی حالت کیسے بہتر ہو سکتی ہے. اس وقت میری حیثیت یا جناب سلمان خورشید صاحب کی حیثیت ایک سیاسی قیادت کی ہے، اور ہم اپنی کامیابی اور ناکامیوں کا سارا ٹھیکہ دو ذات پر پھیرتے ہیں. اگر مذہبی امور ہو تو ہم اپنے مذہبی علماء کو بدنام کرتے ہیں، اور اگر ملک کی ترقی میں سے محرومی کا معاملہ ہو، سیاسی امور ہو، تو ہم اپنی سیاسی قیادت کو بدنام کرتے ہیں. یقیناً ہے یہ دونوں اہم قیادتیں ہیں کہ جن پر سب کی نظر رہتی ہے، لیکن اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ اور دو بڑی اہم قیادتیں ہمارے درمیان میں ہیں جن کی حالت بہت اچھی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری علمی قیادت، اسلامی سینٹر کا جو آپ نے خاکہ ہونا یا اس کو ہماری جامع پہنا رہے ہیں، آپ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری حیثیت عام لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ ہم خیر امت کا ایک فرد ہیں. اور ہمارا یقین، ہماری شریعت، ہمارے نبی کے پیغام نے ہمیں یہ محسوس کرایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی بستی میں ہمیں ایک امتیاز بخشا ہے، اور ہم پر ایک اہم ترین ذمہ داری بھی ہے. اس اہم ترین ذمہ داری کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہماری جو علمی قیادت ہے وہ ہندوستان میں بہت حد تک کمزور ہو کر رہ گئی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ وطن عزیز میں جب صحابہ کے ذریعے سے دین کا پیغام آیا، عرب کے تاجر گئے، انہوں نے اسلام کے پیغام سے اپنی بستی کو آشنا کیا. یقیناً یہ 300 سال، 6 صدی عیسوی سے 9 صدی عیسوی تک جو تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا، اس میں ہماری بڑی روشن اور تابناک تاریخ ہے. ہم نے وطن عزیز میں دلتوں کو تقریباً انسانیت کا سبق پڑھایا. ہم نے عدل و انصاف کی بات کی. جب وطن عزیز کو میں اللہ نے ہمیں سلطانی بخشی تو تقریباً 600-700 سالوں تک ہم نے اس ملک کے پارے پارے اور ٹکڑے ٹکڑے کے بھارت کو عظیم بھارت بنانے کا کام اگر کسی نے کیا تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. ہم اس دور کو اگر تاریخ کے حوالے سے اپنے بچوں کے سامنے تذکرہ کریں کہ وہ بھارت جس میں دلتوں کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بدترین سلوک ہوتا تھا، ان دلتوں کو توقیر بخشنے میں اگر کسی نے رول ادا کیا، وہ سماجی تحریک نہیں تھی بلکہ وہ تحریک اسلام کی تحریک تھی. اور پھر حکمرانی کے ذریعے سے ٹکڑے ٹکڑے کے ہندوستان کو منظم کر کے اس کی تعمیر و ترقی پر رول ادا کیا تو یقیناً ہے کہ مسلم بادشاہوں نے کیا. ایک تیسرا دور آتا ہے جب اپنی نااہلی اور آپسی نا اتفاقی کی بنیاد پر ملک غلام ہو جاتا ہے، تو غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے بھی اگر سب نے کام کیا ہے، لیکن اول رستے میں اگر کسی نے کام کیا ہے تو یقیناً ہے کہ مسلمانوں نے کام کیا ہے. آزادی کی تحریک کے زمانے کی تمام تر جلسے جلوس اور تحریکوں کو دیکھ لیں تو برادران وطن سے بڑھ چڑھ کر ہمارے لوگوں نے حصہ لیا. یہ تینوں ادوار ایسے ہیں جس تاریخی ادوار کا تذکرہ اگر ہم کریں تو ہماری نسلیں یقیناً ہے کہ ان کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، وہ فخر کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد ایک عظیم میراث رہی ہے اس میں. لیکن آزادی کے بعد 15 اگست 1947 میں اکثر میں کہتا ہوں کہ جب آزادی کا سورج طلوع ہوا، آزادی کی نیلم پڑی ہمارے گھر آئی، تو اس وقت ہمارا حال بڑا عجیب و غریب تھا. ہمارا حال ایسا ہی تھا
جیسے کسی کے گھر بیٹی کی بارات آئی ہو اور آدمی خوشیوں میں مگن ہو، اس وقت اگر اس کے بیٹے کی لاش بھی آ جائے اس گھر کا حال کیا ہوگا؟ یقیناً ملک کی آزادی نے ہم کو مسرور کر دیا تھا، لیکن ہندی مسلمانوں کا دست و بازو کٹ گیا تھا۔ کچھ دیوانے پاکستان کے تھے، کچھ پاگل اس ملک کے تھے، جس نے ملک کو بانٹ دیا، اور اس کا سب سے بڑا نقصان اگر کسی کو ہوا تو بھارتی مسلمانوں کو۔ یقیناً ہے جرم کسی اور نے کیا اور سزا ہم نے پائی ہے، یہ ناکردہ گناہ جن کی سزا ہم اب تک بھگت رہے ہیں۔ ہمارا تعلق وطن عزیز کی اس خطے سے ہے جس کو بہار کے شمال مشرقی کا حصہ، جس کو سیمانچل کہا جاتا ہے۔ سیمانچل کی وادیوں میں اگر جانے کا اگر اتفاق ہوگا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وطن عزیز میں اس سے پرسکون اور مذہبی رواداری اور قومی یکجہتی اور ہندو مسلم سکھ عیسائی کی ہم آہنگی کا کوئی دوسرا تیار نہیں۔ ملک میں فتنہ اور فسادات کا ایک بڑا دور چلا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ علاقہ اب تک محفوظ رہا۔ اس کی روشن اور تابناک تاریخ میں اور بتانا چاہوں گا کہ وہ خطہ جو بہار میں مسلمانوں کی ارتکاز اور اس کی اکثریت کا علاقہ ہے، سیمانچل کا، بنگلہ دیش کے بارڈر اور نیپال کی سرحد کے درمیان میں بسا ہے وہ علاقہ، اس علاقے کو جب اس وقت پاکستان میں لینے کی بات کہی گئی تو ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی شدید مخالفت کی، اور اس نے یہ کہا کہ ہم اپنے بزرگوں کے مزار کو چھوڑ کر، اپنے قبرستان اور مسجدوں کو چھوڑ کر، ہندو اور مسلمانوں کی اس محبت کو چھوڑ کر ہم ملک کو بٹنے نہیں دیں گے۔ ہم پیدا ہندوستان میں ہوئے ہیں، مر کر بھی ہم ہندوستان میں۔ اگر وہ اس وقت وہ علاقہ ذرا کروٹ بدل جاتا تو یقیناً ہے کہ وہ بنگلہ دیش، موجودہ بنگلہ دیش اور اس وقت پاکستان کا حصہ ہوتا، اور پاکستان تو دو ٹکڑا ہوا اس وقت، اور اسی وقت ہندوستان بھی دو ٹکڑا ہو جاتا۔ اس لیے آسام کے ساتھ وہ جو ساتھ ہماری ریاستیں ہیں اس کا رشتہ ہندوستان سے منقطع ہو جائے گا۔ اگر اس بھارت کو کسی نے مہان بھارت بنایا تو یقیناً ہے کہ وہ اورنگزیب تھا، اور کسی نے اس وقت آزاد بھارت کو بھی پاکستان کے بٹنے کے بعد بھی ٹوٹنے سے کسی نے بچایا تو وہ سیمانچل کا مسلمان تھا۔ لیکن افسوس کہ آج پورے ملک میں سیمانچل کے مسلمانوں کی طرف سے بڑی بے توجہی برتی جا رہی ہے، اور وہاں ہمارے دلت اور پچھڑے ہندو بھائیوں کا بھی حشر ہوئی۔ آج پورے بہار میں دیکھ لیں یا پورے ملک میں دیکھ لیں کہ مسلمان اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان درندوں کی بستی جنگل سے گزرے گا لیکن اتنا خوف نہیں کھائے گا جتنا اس وقت ہم وطن عزیز میں خوف محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے قصوروار کون ہے؟ میں کسی کو مورد الزام نہیں چھیڑا تھا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اغیار کی سازش سے زیادہ مسلمانوں کی غفلت نے ان حالات سے ہمیں دوچار کیا ہے۔ آپ نے اور ہم نے بڑے ماتم کیے، بابری مسجد کے ٹوٹنے کا غم اب بھی ہمارے سینے میں تازہ ہے۔ جب بھی 6 دسمبر کی تاریخ آتی ہے وہ سیاہ دن ہمیں اس واردات کو ہمارے آنکھوں کے سامنے منظر پیش کر دیتا ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم اس ممبر و محراب کے ٹوٹ جانے کا غم کرتے ہیں، لیکن ہندوستان کی پارلیمنٹ کے لوک سبھا میں ہندی مسلمانوں کی 15% آبادی کا حصہ تقریباً 80 سے زائد رکن اسمبلی کا ہونا چاہیے، رکن پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے، لیکن اس وقت 20، 22، 25 سے بھی زیادہ آپ نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور جو پہنچتے بھی ہیں اتنے شریف ہوتے ہیں جو آپ کے معاملے کو لے کر کبھی شرارت نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ گنبد المحراب کے ٹوٹنے پر تو ماتم کر رہے ہیں۔ کاش اگر ہمیں پارلیمنٹ کے اندر کے ان ستونوں کے ٹوٹ جانے کا غم ہوتا تو ہمارا یہ حشر نہیں ہوتا۔ آج کم از کم 50 اور 60 نمائندگی سے ہم محروم رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے اخبار کی واپسی چاہتے ہیں، جو اپنے عظمت، ماضی کی عظمت کی واپسی چاہتے ہیں، تو اس ملک میں سیاسی اعتبار سے مستحکم ہونے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ اس وقت ہم نے مسجد کے ممبر و محراب کی تعمیر کی ہے، ہم نے اس کی میناریں تعمیر کی ہیں، ہم اس کے گنبدوں میناروں کے لیے خطی رقم دینا واجب سمجھتے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے، میں ان ممبر و محراب کا مخالف نہیں ہوں، یقیناً ہے کہ ہمارے عبادت خانے، لیکن کیا ہندوستان میں مسلمانوں کا سر سید کے بعد، مولانا جوہر کے بعد جو عظیم ادارے قائم ہوئے، یا پھر
طیب صاحب نے جو عجم اسلام قائم کیا یا ساؤتھ کے لوگوں نے کام کیا، ساؤتھ کے لوگوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، لیکن جو ہندی پڑھتی ہے، جو اردو آبادی ہے شمالی بہار میں، شمالی ہندوستان میں تعلیم کے میدان میں خاطر خواہ کام نہ ہو سکا جو وقت کا تقاضا تھا۔ اس وقت آپ دیکھ لیں گے کہ میڈیا کی جو حیثیت ہے جمہوری نظام میں، اسلام تراویح جتنی ہوتی ہے، آج مسلمانوں کا میڈیا کا کوئی مینارہ نہیں ہے۔ غلطی سے کسی نوجوان کے بدنام ہونے کی خبر آئی تو سارے اخباروں میں چھپ جاتی ہے، لیکن 10-12 سال اس کی جوانی جو جیل کے سلاخوں میں کٹ جائے، بے قصور جب رہا ہوتا ہے تو اس کی خبر بھی نہیں آ پاتی۔ یہ بے حسی ہماری ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ سچر کمیٹی اور مشرا کمیشن کی رپورٹ آئے، ہم نے ماتمی جلسے بہت کیے، لیکن اپنے درمیان میں کوئی ایسا کام نہ کر سکے جو اس بات کا اشارہ ہوتا کہ ہم نے اس سے کوئی سبق لیا ہے۔ یہ وہ تمام تر حالات ہیں جو ملک کی سطح پر مسلمانوں کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اقتصادی اور سماجی مسائل کی طرف IICC کی طرف سے پیش قدمی ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو مزید توانا بنایا جائے اور اس کو مالی فراہمی کے ذریعے سے اس کے اغراض و مقاصد کو پورے ہندوستان میں لے جایا جائے۔ مجھے معاف کیجیے اور کہنے نہیں دیجیے، اس وقت IICC کی جو حیثیت ہے وہ دلی کے شرفا کی ایک محفل تو ہو سکتی ہے، لیکن ہندوستان کی سطح پر مسلمانوں کے ثقافت اور تہذیب کی علم بردار نہیں بن پائی۔ میں امید کرتا ہوں کوئی ادارہ تاریخ ساز ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جب اس میں ظہور آ جائے تو کوئی نہ کوئی آتا ہے پھر اس کو تاریخ ساز بنا دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن شروع دن سے ہمارے یہاں رہا ہے، لیکن TN سیشن نے الیکشن کمیشن کا تعارف کرا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سلمان خورشید صاحب کے ذریعے سے IICC کا ایک نیا تعارف پورے ملک میں آئے گا اور اس کے اقدام مقابل کو بہتر کرے گا۔ میں ضرور سمجھتا ہوں اس کا کہ بہار کی پٹی سے میرا تعلق ہے اور میں بہار کا منظرنامہ آپ کو پیش کر دوں۔ یہ وقت اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت طویل گفتگو کروں، لیکن ہاں میں یہ بتا دینا ضرور سمجھوں گا کہ اس وقت بہار کے مسلمانوں کی جو حالت ہے، تعلیمی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے بہت ہی قابل رحم ہے۔ اس وقت 18% جو ابھی ذات پہ آدھارت گننا ہوئی ہے، ذات پر مبنی شمار ہوا ہے، وہ کاسٹ سینسس نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ اس وقت بہار میں مسلمانوں کی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں غور کرنے کے لیے سرکاری اعداد و شمار کو ہمیں سامنے رکھنے پڑیں گے۔ بدقسمتی سے ہم ذات و برادری میں بٹے ہیں اور میں بڑا خوف زدہ رہتا ہوں۔ ہمارے معزز علماء کرام یہاں پر ہیں، افسوس کہ ہندی مسلمانوں کا جو دعوتی طبقہ ہے اس میں سے بیشتر دین سے زیادہ اپنے مسلک کی دعوت دے کر قوم کو پارا پارا کر رکھا ہے۔ دین ٹوٹ جائے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن ان کے مسلک کی پکڑ مضبوط ہو، ہمارا وقت وہ اسی بات میں منہمک رہتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، اس سے بھی ہماری سیاسی بے وزنی ہوئی ہے اور سماجی وقار ہمارا متاثر ہوا ہے۔ دوسری طرف انہی چیزوں نے ذات برادری کی تفریق بھی ہمارے درمیان میں کر دی، اور آج مجھے الیکشن کے موقع سے یوپی کے علاقے بنانا پڑا، مغربی یوپی کے علاقے بنانا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت RSS کی محنتوں کے نتیجے میں غیر مسلم بھائیوں کے درمیان میں، سودروں اور اگروں کے درمیان میں بھی وہ منافرت نہیں ہے جو اس پٹی کے اعلیٰ ذات اور کہے جانے والے کچھ اسلاف اور کمتر ذات کے درمیان میں ہے۔ حالانکہ کمتر لفظ میں اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ کچھ لوگوں نے اسے سمجھا ہے۔ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، ایک ہی ماں باپ سے سب کو جنم دیا ہے اور ان کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا۔ قبیلے پہچان کا سبب ہو سکتے ہیں، کسی کے تقریم کا سبب نہیں ہو سکتے، لیکن میں نے دیکھا ہے اس پٹی میں کہ لوگ ذات اور برادری پر اس طرح لڑتے ہوئے رہے ہیں جیسے دشمنوں سے لڑتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں بہار میں آئیے تو بہار کا بھی ایک بڑا حال ہے، ہم مسلکی الجھاؤ کا بھی شکار ہیں۔ ذات برادری کی تفریق نے بھی ہمیں کمزور کر دیا ہے، تاہم ذات برادری حقیقت ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ موقع ہے کہ میں اس کی صورتحال آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ گزشتہ حکومتوں نے جب بھی مسلمانوں کے لیے کوئی کام کیا تو ہمارے دشمنوں نے یہی کہا کہ مسلمانوں کی پذیرائی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کا ٹکٹ ہو رہا ہے، لیکن حقائق اس کے برعکس ہے۔ ابھی جو رپورٹ آئی ہے نیتیش سرکار نے، غلطی سے نیتیش کمار نے اچھا کام کر دیا کہ ہماری صورتحال کو لوگوں کے سامنے میں پیش کر دیا۔ اس وقت بہار کی آبادی 13 کروڑ کی ہو گئی ہے، اس 13 کروڑ آبادی میں مسلمانوں کی آبادی 2 کروڑ 31 لاکھ یعنی 18%، اور اس وقت
اور تقریباً 2,56,00,000 ہمارے شیڈول کاسٹ کے بھائی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ پیرامیٹر نہیں ہو سکتا میں جو ڈیٹا پیش کر رہا ہوں کلی طور پر، لیکن ہر اتفاق اس بات پر رکھا جاتا ہے کہ جمہوری نظام میں لوکتنتر کی ایک بنیادی وصف یہ ہے کہ جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصہ داری۔ اس کو اگر سامنے میں رکھ کر آپ دیکھیں گے تو 13 کروڑ کے بہار میں مسلمانوں کی آبادی 2,31,18,00,000 اور 2,56,00,000 ہے دلت بھائیوں کی آبادی شیڈول کاسٹ کی، اور وہاں سرکاری جو نوکریاں ہیں وہ 20,49,000 ہے۔ اگر عددی تناسب میں حصہ داری طے کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر شیڈول کاسٹ کے لوگوں کو 4,11,000 کی ملازمت ملنی چاہیے، باوجود ریزرویشن کے، پورا پیکٹ کے اور بھیم راؤ امبیڈکر کی سفارشوں کے نتیجے میں ان کی نشستیں محفوظ ہیں، پھر بھی ٹاکہ داری ایسی ہوئی ہے کہ ان کو 4,11,000 کی جگہ پر 2,91,000 ملازمتیں دے کر تقریباً 1,10,000 ملازمتوں سے محروم رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف آپ آئیے کہ مسلمانوں کی آبادی 18%، نوکریوں میں واجب حصہ داری ان کی جو ہوتی ہے وہ 3,68,000 کی ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ 3,68,000 کا نصف بھی نہیں بلکہ 3,68,000 کی جگہ پر صرف 1,63,000 نوکری ملی ہمیں، اور 1,95,000 نوکری سے مسلمانوں کو محروم رکھا گیا۔ اس وقت میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری اقتصادی اور سماجی صورتحال صرف سرکاری ملازمتوں سے بدلے گی، لیکن تعصب کے اس دور میں جبکہ سرکاری پالیسیوں کے بنانے میں اور ان کے عملی نفاذ میں سرکاری کرمچاریوں کا بڑا اور ہوتا ہے، ہماری وہاں عدم موجودگی ہماری پسماندگی کی بڑی وجہ ہے۔ آپ دیکھیں گے وہیں پر کہ ہم اس ذات برادری کو تانا نہیں دیتے، ان کی لیڈرشپ نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے خود بھی کوشش کی ہے۔ 37 لاکھ کی آبادی ہے ہمارے بھومیہار بھائیوں کی، ان کی ملازمت ہونی چاہیے 58,000 اور ان کو 1,87,000 ملازمتیں ملی۔ وہی آپ آئیے ہمارے برہمن بھائیوں کی، ان کی آبادی تقریباً 47 لاکھ ہے، ان کی نوکری میں حصہ داری 71,000 ہونی چاہیے تھی، انہوں نے 1,71,000 کی نوکری حاصل کی۔ آپ آئیے نتیش کمار جی کی کلبی برادری کی طرف، ان کی آبادی 37 لاکھ کی ہے، ان کی نوکری ہونی چاہیے 58,000 لیکن ان کو 1,18,000 نوکری ملی۔ کیا جس ریاست میں جس صوبے میں ملازمتوں سے مسلمانوں کی واجب حصہ داری سے اسے محروم رکھا جائے، کیا مسلمانوں کی ترقی ممکن ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں سمجھوں گا، میں چاہوں گا کہ مختلف حکومتوں کی جو پالیسیاں بنتی ہیں ان کو دو کام کے محسوس کیا جائے۔ ایک تو ملک کی سطح پر آسام کے مسلمانوں کا کلچر کیا ہے، کیرل کے مسلمانوں کا کلچر کیا ہے۔ میں مہمان خصوصی موصوف سے کل کی گفتگو میں نے کہا تھا کہ ہاں یہ بہتر ہونا چاہیے کہ کبھی کیرل ڈے منایا جائے، کبھی تامل ناڈو کا ڈے بنایا جائے، کبھی بہار ڈے منایا جائے، تاکہ مختلف صوبیات میں ہمارے لوگوں کی جو تہذیب اور ثقافت ہے اس کا نمونہ یہاں پیش کیا جا سکے۔ یقین ہے یہ کام کیا جانا چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسی شخصیت صدارت کر رہی ہے IRCC کی، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قانونی صلاحیت بھی دی ہے، سیاسی تدبر بھی دیا ہے، اور سیاسی عظمت کے مقام پر آپ پر لمبے عرصے تک فائز بھی رہے ہیں، سیاسی بستی میں آپ کا اثر بھی رہا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ شہرت، عزت، دولت، علم کے باوجود بھی آپ کی انکساریت سے نہیں چھینی ہے۔ تو یقین میں سمجھوں گا کہ اس وقت آپ سے گزارش کروں گا میں بہار کی اس پریشان حال ملت کی طرف سے کہ سرکاری پالیسیوں پر ہمارا کیا عمل اور دخل ہوتا ہے، سرکاری پالیسیوں کا تجزیہ کرنا، مختلف صوبے میں جو بجٹ بنتے ہیں اس بجٹ سے مسلم آبادی کو جہاں ریزرویشن ہوتے ہیں اس سے مسلم آبادی کے مستفید ہونے کا، سرکاری نوکریوں میں ان کی واجب حصہ داری کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ایک شعبہ اگر قائم ہو تو ممکن ہے کہ اس کی سربراہی آپ ہی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ اس وقت میں آپ سے کہوں گا، بالخصوص اپنے ہموطن غیر مقیم بھارتی بھائیوں سے میں گزارش اور فریاد کروں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ پوری امت ایک جسم واحد کی طرح ہے، کسی بھی عضو پر تکلیف پہنچے تو پورا عکس متاثر ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ انسانوں کے تعلق سے بات کی، ملت بھی مردہ ہوتی ہے اور انسان بھی مرتا ہے۔ آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے جو تمثیل دی ہے وہ زندہ انسان کے تعلق سے دی ہے. انسان کے جسم سے جب روح نکل جائے تو پھر چوٹ کیا پہنچے، زانو بھی کٹ جائے تو آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا، اور پھر جسم کا کوئی حصہ لقوہ زدہ ہو جائے تو پھر وہاں کی تکلیف پہنچے تو جسم متاثر نہیں ہوتا. مجھے معاف کیجیے، میں ملت یا امت کے ایک بڑی آبادی کو مردہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یقیناً ہے کہ ملت کی ایک بڑی آبادی، حساس آبادی کہیں نہ کہیں لقوہ زدہ ہو گئی ہے، ملت کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ حساس آبادی ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ ملت پر اس وقت گزر رہی ہے اس کی دوا تلاشی جائے. تو اس وقت آپ دیکھیں گے چائلڈ لیبر بہار میں سب سے زیادہ، ہیومن ٹریفکنگ کا مسئلہ بہاری مسلمانوں کا سب سے زیادہ، تعلیمی تناسب بہاری مسلمانوں کا سب سے کم، اور اس وقت مزدوروں کی سپلائی کا کوئی اگر علاقہ ہے تو سیمانچل کا خطہ ہے، اور بہار کے اس علاقے میں کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. یوں تو عزیز نے کہا، حامد صاحب کو شعر سنایا کہ ایک دو زخم نہیں سارا جسم چھلنی. یقیناً ہے کہ کہاں کہاں کام کیا جائے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ترجیحات طے کیجیے. اور یہاں بیٹھ کر ایک بات آپ کو میں کہنا چاہوں گا، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ایک بات جھن کر آئی ہے دینی اداروں کی جانب سے کہ صاحب سچر کمیٹی کی رپورٹ پر حالانکہ بہت ہی مستند نہیں ہے یہ بات کہ صرف 4% بچے ہی تو مسلمانوں کے مدرسے میں جاتے ہیں، باقی 94% جو بچے ہوتے ہیں وہ تو غیر مدرسے والے ادارے میں پڑھتے ہیں. لیکن میں محتاط سروے کے مطابق کہنا چاہوں گا کہ مدرسوں میں یہ 4% بچے ضرور پڑھتے ہیں، لیکن ملت کی تمام تر رواداریوں کے اگر توجہ کا 90% حصہ اگر جاتا ہے تو مدرسوں کا، اور بقیہ جو تعلیمی میدان میں چاہے وکالت کی تعلیم ہو، چاہے سائنس کی ایجوکیشن ہو، چاہے صحافت میں ہو، اس میں مسلمانوں کی مروت، صدقات، زکات، عطیات یا کوپریشن کا بہت بڑا حصہ نہیں جا پاتا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کے چراغ کو بھی روشن رکھیں، لیکن ان حصوں میں بھی کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. RSS کے لوگوں نے محنت کی ہے کہ ہر سال وہ اپنے ذہین ترین بچوں کو پڑھنے کے لیے بیرون بھیجا کرتے ہیں مختلف میدانوں میں، لیکن کیا ہمارے پاس وہ کھاتا ہے؟ نہیں ہے. جب وہ وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں یقیناً ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ انہیں ضرور ادا کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس تعلق سے نہیں سوچا ہے. ہمیں اس تعلق سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس دور مادہ پرستی میں جہاں انسان عزت، شہرت اور دولت کے لیے بھی مصروف رہتا ہے یا پھر اپنے بچوں تک اور خانوادے تک ہی محدود رہتا ہے، آپ سب لوگ وہ ہیں جو پوری ملت اور پوری امت کے بارے میں فکر مند ہیں. اس لیے میں علی گڑھ کے سر سید ڈے کے موقع سے کئی بار مجھے شامل ہونے کا موقع ملا تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ خوبصورت شام کا اہتمام ہوتا ہے اور ڈنر کا اہتمام ہوتا ہے. میں نے گزارش کی ہے ان بزرگوں سے کہ سر سید علی رحمہ کے جو احسانات آپ پڑھ رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان کے یوم پیدائش کو بھی جشن کے طور پر منائیے، لیکن ان کے خوابوں کے ہندوستان اور وہ جو بادل یہاں سے اٹھے گا پورے عالم پر برسے گا، وہ بادل برسا ہے آپ کے گھر تک برسا ہے، پورے عالم تک بھی نہیں برسا ہے، اس کے لیے بھی کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو خاکہ میں بیان کر رہا ہوں آپ سبھی باخبر لوگ ہیں، دانشوری آپ کی پیشانی سے جھلک رہی ہے. یقیناً ہے کہ میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، میرے دل کے اندر کے جو محسوسات تھے میں نے آپ تک پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں میڈیا کے ذمہ دار احباب بھی ہیں اور آپ سبھی تعلیم یافتہ دانشور حضرات ہیں. اگر ہم نے وقت رہتے ہوئے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہندوستان میں جو نقصان ابھی ہمارا ہوا ہے آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ اس نقصان سے ہمیں بچائے اور ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.